اجمیر میں جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے، جب تک کہ مسلمان کا تعلق معین الدین اجمیری سے ہے، ہم کسی مسلمان کو عیسائی نہیں بنا سکتے۔ وہ اجمیر میں جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے، جب تک کہ مسلمان کا تعلق معین الدین اجمیری سے ہے، ہم کسی مسلمان کو عیسائی نہیں بنا سکتے۔ وہ اور کچھ مسلمان گوری کے چکر میں عیسائی ہو گئے، پیسہ لیے گوری کو لیے، پیسہ بھی لے کے بھاگ گئے، گوری کو بھی لے کے بھاگ گئے۔ اور ریئر کا ایگزامپل نہیں ہوتا، شاذ و کل معدوم، لیکن یہ اپنی 200 سالہ ناکامی انگریزوں نے جب دیکھی کہ کسی مسلمان کو اس کے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتے ہیں، تو اسلام میں انہوں نے فتنے پیدا کیے، فرقے بنائے اور فائنانس کیا، اور سب سے بڑا فائنانس وصول کرنے والا یہ مرزا قادیانی ہے۔ اور جب بلبوتے پر شہنشاہ بلکہ برطانیہ کی خوشامدوں میں بے شمار اس نے کتابیں لکھی، اور ایسی کتابیں معاذ اللہ، ارے نبی تو نبی کے در کے غلام کبھی کسی شہنشاہ کے سامنے سر نہیں جھکائے ہوئے۔ اس نے سپاس نامے پہ سپاس نامے لکھا اور اتنی خوشامد کی کہ ملکہ عالیہ، میں اگر کامیاب ہو سکتا ہوں تو تمہاری غلامی کے نتیجے میں تمہاری ہی مدد سے میں اپنی مشن، اپنی تبلیغ چلا سکتا ہوں۔ آج وہی فتنوں کا زمانہ ہے۔ خدا سلامت رکھے تمہارے جذبہ ایمانی کو۔ مسلمانوں، کہ دنیا نے دیکھا، یہ بھی مسلمانوں کو بھولنے کی عجیب عادت ہے، اور سو رہے ہیں یہ۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ یہ فرقے باطلہ سر جو ابھارتے ہیں ہمارے سونے کی وجہ سے ہے۔ سب کے سب سو رہے ہیں۔ سونے والوں کو بھلا ہم کیا کہیں، سونے والوں کو بھلا ہم کیا کہیں، جاگنے والوں کو دیکھا سو گئے۔ لیکن آج آپ نے جاگ کر ثبوت دیا ہے کہ ہم جاگیں گے اور قادیانی سوتے رہیں گے۔ یہی جذبے کی ضرورت ہے، اور آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر مرنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور آج بھی ہے، اور کل بھی رہے گا، اور وہ زندگی ہے جو مصطفیٰ کے نام پر کام آ جائے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جان قربان آبرو قربان، جب وقت آتا ہے تو رات کے 2 بجے بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ بے چینی برق ان ضعیفوں کو دیکھو کہ باوجود اتنی ٹھنڈک کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ اوپر کی ٹھنڈک تو ہے مگر ایمان کی گرمی اندر ہے۔ اپنی گرمی کو باقی رکھیے، اور یہ سلسلہ فتنہ قادیانیت کا یہی ختم نہیں ہوگا، یہ تو شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز حیدرآباد رہی، قادیانی بھی سن لیں، حیدرآباد رہی، ہندوستان کے کونے کونے میں تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور تھوڑے سرمایہ دار ہم کو پیسے دیں تو پیسے سے وہ خریدے ہیں، ضرورت پوری کر کے ہم بھی لا سکتے ہیں۔ ایمان تو نہیں خریدیں گے مگر غربت زدہ، افلاس زدہ لوگوں تک پہنچ کر یہ قادیانیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ قوم کے سرمایہ داروں، اگر دین حق کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، جیسا زہر ہے اسی زہر سے ان کو مارنا چاہیے۔ آپ حضرات کے جذبہ ایمانی کی میں داد دیتا ہوں، اور اسٹیج پر جتنے مکاتب فکر کے لوگ علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی تہہ دل سے میں مشکور ہوں کہ میرے آقا کی عظمت کے لیے ہم سب ایک جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اور یہی اتحاد امت، یہ وقتی اتحاد ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد سنا تو
اختلاف و امتی رحمتن ہے، اتحاد و امتی رحمتن کہیں نہیں ہے. اختلاف اپنی جگہ ہے اور مصطفیٰ کی عظمت پر اتحاد اپنی جگہ ہے. پروردگار آپ کے ہمارے جذبے کو قائم رکھے. باتیں تو بہت کچھ کرنی تھی، ذہن تو کچھ اور بنا کر آیا تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جلسہ اختتامی منزل پر ہے اور آپ اہم پیغام سننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہے نا بھائی؟ کل صبح کا پیغام، ایسی صبح انشاءاللہ کسی قادیانی پر صبح طلوع نہیں ہوگی. اس صبح کا انتظار کیجئے. میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی کاوشوں کی داد تحسین دیتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں اور وقت، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے لیے، مسلمانوں کی حرمت اور اسلام کی حرمت کے لیے جب کبھی آپ سب کو پکاریں گے، میں اکیلا نہیں، جب کبھی آپ جہاں کہیں بھی پکاریں گے، سارے علماء اور مشائخ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہے کہ اسلام کی حمیت و غیرت و تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، مسلم مسائل کے لیے جب کبھی یہاں سے آواز دی جائے آپ کو آنا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولیے، نعرہ لگا کے بولیے. آخر دعوانا